السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رحمان صاحب تیز قدم چلتے ہوئے کوارٹر کے اندر داخل ہوئے۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے اور چہرے پر گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی۔ اتنی گھبراہٹ ضروری تھی۔ دروازہ زور سے بند کرنے کے بعد جیسے ہی نظر سامنے گئی تو وہ ٹھٹک گئے۔ یعنی جو خبر انہیں ملی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ سامنے ہی ان کی لاڈلی بہت پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید شلوار قمیض اور سر پر ڈھلکا ہوا دوپٹہ، آنکھوں میں تھوڑی سی حیرت اور تھوڑی سی خوشی۔ رحمان صاحب ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اونچی آواز میں بولے، روشنی تم پاگل ہو گئی ہو، تم یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ میں نے تمہاری ماں کو منع کیا تھا کہ تمہیں یہاں نہ بھیجیں، پھر کس لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ ہر چیز مذاق والی نہیں ہوتی۔ تمہاری ماں اور تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ جو اپنی دنیا میں مگن اپنے باپ کے کوارٹر کا جائزہ لے رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی اور ان کی طرف دیکھا۔ رحمان صاحب کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ کھڑی ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، بابا پلیز اس طرح توہین نہیں کریں۔ کتنی محبت سے آپ کے پاس میں اسٹاپ سے چل کر آ رہی ہوں، صرف اور صرف آپ سے ملنے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے۔ میں آپ کی ایک ہی بیٹی ہوں اور آپ میرے آنے پر خوش ہونے کی بجائے الٹا ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ رمشا کے ابو اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جب بھی وہ ہاسٹل سے ان کے پاس جاتی ہے، ان کا بس نہیں چلتا وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کر بیٹھیں، اور آپ میرے آنے پر منہ بنا رہے ہیں، الٹا ڈانٹ رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ بابا نہ سلام نہ دعا نہ حال احوال، بلکہ آتے ساتھ ہی اتنا غصہ۔ رحمان صاحب نے ایک لمبی سانس کھینچی اور 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ آواز میں سختی اور آنکھوں میں فکر تھی۔ روشنی بیٹا، تمہیں پتہ نہیں میرے صاحب کیسے مزاج کے ہیں؟ بہت غصے والے ہیں۔ ان کو ایک لمحہ لگتا ہے اور اگلے شخص کو نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ اس بنگلے میں کوئی عورت نہیں داخل ہو سکتی، کیونکہ صاحب کو عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ میں نے تمہاری ماں کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ یہاں نہیں بھیجنا۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میرے کوارٹر میں لڑکی بیٹھی ہے تو پورا بنگلہ سر پہ اٹھا لیں گے، میری نوکری چلی جائے گی، اور وہ اتنے غصے والے ہیں کہ چاروں طرف پھیلا دیں گے کہ میں بالکل کام چور انسان ہوں، مجھے کوئی کام نہیں دے گا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے روشنی؟ روشنی نے ذرا سا کندھا جھٹکا اور چہرے پر خفگی لاتے ہوئے بولی، بابا میں کون سا یہاں رہنے آئی ہوں، بس آپ سے ملنے کا دل تھا اس لیے آئی ہوں۔ رہوں گی تو خالہ کے گھر ہی۔ ویسے بھی میں نے نوکری ڈھونڈ لی ہے، کل سے جوائننگ ہے۔ آپ کو یہ خوشخبری بتانے آئی تھی اور آپ مجھے آتے ساتھ ہی لیکچر دے رہے ہیں کہ میرا صاحب ایسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ ارے بھائی میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ رحمان صاحب کا دل ابھی بھی مطمئن نہ تھا۔ وہ آہستہ آواز میں بولے، یہ سب باتیں بعد میں، تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنی مشکل سے مجھے یہاں مالی کا کام ملا ہے۔ مہینوں دھکے کھانے پڑے تھے، سفارشیں لگوائی تھیں، تب جا کے یہ نوکری ملی ہے، اور تم ایسے آ کر میری محنت ضائع کر دو گی۔ گھر چلانا ہوتا ہے مجھے۔ تم 4 دن نوکری کرتی ہو، 2 دن آرام کرتی ہو، لیکن مجھے تمام ذمہ داریاں سنبھالنی پڑتی ہیں۔ اب تم جاؤ اپنی خالہ کے گھر میں، رات میں شاید تم سے ملاقات کے لیے وہیں پر آ جاؤں۔ روشنی نے سر جھکا کر چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیمی آواز میں بولی، بابا آپ مجھ پر اتنا غصہ نہ کریں۔ میں تو سوچ رہی تھی آپ خوش ہوں گے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونے جا رہی ہوں۔ آپ کی فکر اپنی جگہ درست ہے، مگر میری بھی سن لیجیے۔ میں بس آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی، اور ہرگز نہیں، یہ نوکری میں دل جان سے کروں گی۔ آپ بلا وجہ کی بات نہیں کریں کہ میں 2 دن نوکری کرتی ہوں۔ وہ اسکول والی نوکری تھی ہی عجیب، اس لیے میں اگلے دن گئی ہی نہیں تھی، اور وہ کوچنگ والی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رحمان صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں ضد بھی تھی اور محبت بھی۔ وہ کچھ نرم پڑ گئے، مگر لہجے میں سختی باقی تھی۔ خوشی تب ہوگی جب تم اس نوکری پر لگ جاؤ گی اور تمہاری ماں بھی سکون سے سانس لے سکے گی۔ فی الحال تم یہاں ایک لمحہ بھی نہ رکو۔ میں نہیں چاہتا تم اس آدمی کی نظروں میں آؤ۔ روشنی نے منہ پھیلایا، ہونٹوں کو دبا کر بولی، آپ تو بالکل بھی جذباتی نہیں ہیں۔
وہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھی، مگر جاتے جاتے پلٹ کر ایک بار پھر اپنے بابا کو دیکھا۔ رحمان صاحب کے چہرے پر اب بھی فکر کی لکیریں تھیں، جیسے ہر لمحہ ڈر ہو کہ کوئی دروازہ کھول کر آ جائے گا اور سب برباد ہو جائے گا۔ باہر شام کی ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، مگر اندر کا ماحول بھاری اور بوجھل تھا۔ حمزہ میر لمبے قد اور مضبوط شانے والا شخص آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں اس کی شخصیت مزید روبدار لگ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے ٹائی کی ناٹ درست کر رہا تھا۔ ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور باہر کھڑکی سے ہلکی ہوا پردے ہلا رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کی دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا گیا۔ اس نے ایک بیزار نگاہ دروازے پر ڈالی تھی اور بلند آواز میں بولا، اندر آؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ آئینے سے نظر ہٹائے بغیر بولا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور جبران اندر داخل ہوا۔ درمیانے قد کا، نفاست سے تیار رہنے والا شخص، مگر چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور واپس اپنی ٹائی پر توجہ دی۔ وہ اس کے قریب آ کر سر جھکائے تابعداری سے بولا، السلام علیکم سر، آپ کو کچھ معلومات دینی ہے، آپ کی اجازت ہے؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں تمہیں ہی بلانے لگا تھا۔ یہ بتاؤ کہ ایف گروپ کی میٹنگ کا کیا بنا؟ ڈیل ڈن ہوئی یا پھر ابھی تک انہوں نے مجھ پر چھوڑا ہوا ہے؟ حمزہ کی آواز میں معمول کی سنجیدگی اور ایک ہلکا سا طنز چھپا ہوا تھا۔ اس ایف گروپ نے اس کو بہت پریشان کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت اس کے سر آئی ہی رہتی تھی۔ جبران فوراً بولا، جی سر، ایف گروپ کے پریزیڈنٹ کے اسسٹنٹ سے میری خود بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک آپ ان کے پریزیڈنٹ سے بالمشافہ ملاقات نہیں کر لیتے اور دونوں بیٹھ کر ڈیل فائنل نہیں کر لیتے، وہ نہ تو ڈیل کے لیے حامی بھریں گے اور نہ ہی سگنیچر کریں گے۔ بلا وجہ انہوں نے بات کو بڑھایا ہوا ہے۔ حمزہ نے ایک لمحے کو ٹائی کی گرہ مضبوط کی، پھر آئینے سے نظریں ہٹا کر جبران کی طرف مڑ گیا۔ ہماری میٹنگ تو ہو چکی ہے، پھر بلا وجہ کے تماشے کیوں؟ اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جبران سر جھکاتے ہوئے بولا، آپ جانتے ہیں ایف گروپ کے پریزیڈنٹ سکندر کو آپ بہت پسند آئے ہیں۔ وہ آپ کی پرسنالٹی سے کافی متاثر ہوئے ہیں، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ میں حمزہ کے بغیر ڈیل ڈن نہیں کروں گا۔ آپ کا جانا ضروری ہے۔ آپ کے بغیر نہ وہ ایگریمنٹ دیکھے گا اور نہ ہی سگنیچر کرے گا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ اس بار وہ کافی پریشانی سے بولا تھا۔ حمزہ نے اپنی کلائی پر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے بھنوں میں سکیڑ لی۔ کیا مسئلہ؟ جبران کی بات سن کر ویسے ہی اس کا موڈ کافی خراب ہو گیا تھا اور اب مزید چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ جبران آہستہ سے بولا، ان کے اسسٹنٹ کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر ایک لڑکی آئے گی جو باقی گروپ ممبران کو آپ سے انٹروڈیوس کروائے گی۔ ان کے یہاں اس بات کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ کہنے کو سکندر صاحب کا اسسٹنٹ ایک آدمی ہے، مگر جب میٹنگز کی بات آتی ہے تو وہ خصوصاً ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حمزہ کی آنکھوں میں لال انگارے سے دہک اٹھے۔ وہ آہستہ سے جبران کی طرف مڑا اور گہری آواز میں بولا، اس ڈیل کو فوراً کینسل کر دو۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ مجھے خواتین سے سخت نفرت ہے؟ بلا وجہ وہ بات کو بڑھانے کے لیے طریقے آزما رہے ہیں، لیکن میں حمزہ میر ہوں، ان لوگوں کی فضول ڈرامے کا حصہ کبھی نہیں بنوں گا۔ جبران ذرا جھجکتے ہوئے بولا، جی سر، شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی ہے، لیکن سر یہ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے، وہ لڑکی آپ سے دور ہی رہے گی، میں سارا پروٹوکول خود سنبھال لوں گا۔ ہم چاہیں تو کسی بھی لڑکی کو چند گھنٹوں کے لیے ہائر کر سکتے ہیں، ایسی کئی لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ سر یہ ڈیل ہماری کمپنی کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے تعلقات اگر ایف گروپ کے ساتھ ذرا بھی خراب ہوئے تو باقی پروجیکٹ میں بھی اثر پڑے گا۔ حمزہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، اگر ایسا ہوا تو باخدا میں سب تباہ کر دوں گا۔ یہ ڈیل کینسل کر دو۔ مجھے کوئی ڈیل نہیں کرنی، مجھے اس انسان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا جو بلا وجہ میری کمزوریوں پر حملہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگ انسان نہیں بلکہ انسانی روپ میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ آج یہ بلا وجہ کی ڈیمانڈ رکھ رہا ہے، کل یہ دوبارہ کوئی ڈیمانڈ رکھے گا، اور میرے پاس فضول کا دماغ نہیں ہے جو اس کی کنڈیشن پوری کرتا رہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات ہی ختم کر دیے جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی گھڑی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔
اس کے قدم بھاری مگر تیز تھے، جیسے فیصلہ آخری ہو چکا ہو۔ پیچھے جبران چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مایوسی تھی، جیسے اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ضد ایک بڑے نقصان کا سبب بنے گی۔ کمرے میں اب صرف پرفیوم کی مہک اور بند دروازے کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ روشنی اپنے باپ سے مل کر جب نکلی تو دل میں ایک بھاری پن لیے خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ان کا یہ انداز اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، جب اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ تیز تھی، سڑک پر دھول اڑ رہی تھی اور پسینہ ماتھے سے بہہ کر گردن تک پہنچ رہا تھا۔ وہ ہلکی سی چادر سے دھوپ روکنے کی کوشش کرتی ہوئی تیز قدموں سے چل رہی تھی، مگر چہرے پر الجھن اور غصہ واضح تھا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑائی، بھلا بابا کو دیکھو، ایک تو میں ان سے ملاقات کے لیے گئی، اوپر سے مجھ پر ہی غصہ کر رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ تو ان کو ان کے صاحب عزیز ہو گئے ہیں۔ یہ بھلا کوئی بات ہوئی؟ کیا ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ میں کوئی غیر لڑکی تھی، میں ان کی بیٹی تھی۔ اگر ان سے 2 گھڑی ملنے چلی گئی، 2 گھڑی ان کے کوارٹر میں بیٹھ گئی تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ ایسے لوگ تو مجھے سخت زہر لگتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا یہ صاحب مل جائے، اگر اس کی گردن نہیں دبوچی تو میرا نام بھی روشنی رحمان نہیں۔ عجیب مصیبت بابا نے پالی ہوئی ہے اپنے لیے۔ اس نے قدم تیز کیے اور دھوپ سے بچنے کے لیے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ غصے میں لہجہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ کئی لوگ جو اس کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی حیرت سے اس کا بولنا دیکھا تھا۔ عورتوں سے نفرت؟ ارے کوئی انہیں بتائے کہ اگر ہم عورتیں اس دنیا میں نہیں ہوتی تو یہ دنیا قائم ہی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، عورت کے ہی پیٹ سے جنم لے کر عورت سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ عجیب پاگل مرد۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھی کہ اچانک ایک موڑ پر آ کر سڑک کراس کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ ٹریفک کا شور، ہارن کی آوازیں، دھوپ کی تپش، سب ایک ساتھ ماحول میں گھل گئے تھے۔ وہ بس چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی نے تیزی سے اس کے بالکل قریب آ کر زور سے بریک لگائی۔ بریک کے چرچرانے کی آواز کے ساتھ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ خوف اور جھٹکے کے باعث وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور بری طرح زمین پر گر گئی۔ گرد و غبار اس کے کپڑوں پر جم گیا تھا۔ وہ ابھی ہوش میں بھی نہیں آئی تھی جب گاڑی کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک لمبا چوڑا شخص تیز قدموں سے باہر نکلا۔ چہرہ سخت، آنکھوں میں غصے کی چمک۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ میر تھا، جس سے ملاقات کی خواہش کچھ دیر پہلے روشنی نے کی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور دہاڑتے ہوئے بولا، بڑی گاڑی دیکھی نہیں کہ منہ اٹھا کر سامنے آ گئی۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہوں۔ روشنی جو اپنا آپ سنبھال رہی تھی، اس کا تحقیر بھرے جملے سن کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ جھاڑ کر کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کتنے بغیرت انسان ہو، شرم نام کی چیز نہیں ہے۔ غلطی کرنے کے باوجود معافی مانگنے کی بجائے الٹا مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ تمیز سے بات کیجیے، آپ مجھے اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی ملازم نہیں ہوں، آئی بات سمجھ؟ وہ اب اپنی قمیض صاف کر رہی تھی۔ یہ الفاظ حمزہ کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہ تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو اس طرح سامنا کرتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش، آنکھوں کی چمک اور لہجے کی سختی، سب نے لمحہ بھر کو اسے خاموش کر دیا۔ محض 18 سال کی روشنی اس کے اعصاب کو ہلا گئی تھی۔ روشنی نے ایک تیکھی نظر ڈالی اور مزید بولی، آئندہ اپنی گاڑی ہوش میں چلانا، بدتمیز آدمی، سارے کپڑے خراب کر دیے میرے، اندھے کہیں کے۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ اچانک حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گرفت مضبوط تھی اور آنکھوں میں سوال، کس کو بدتمیز کہا تم نے؟ ساری باتوں میں اسے صرف ایک بات سمجھ آئی تھی، یا پھر شاید وہ اپنی نظروں سے ابھی اسے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہ رہا تھا۔ روشنی کا خون کھول اٹھا۔ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ آواز فضا میں گونج گئی، جیسے اس دھوپ بھرے دن میں اچانک کوئی طوفان آ گیا ہو۔ وہ انگلی اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولی، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی، بغیرت انسان، تم ابھی جانتے نہیں ہو مجھے، تم جیسے لوفروں کو ٹھیک کرنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ حمزہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تھپڑ کی چبھن
اس کے غرور کو اندر تک کاٹ گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، مگر ارد گرد لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکا۔ روشنی غصے میں اپنا ہاتھ جھٹک کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ کپڑوں پر گرد لگی تھی، مگر اس کے چہرے پر اپنے وقار کی ایک عجیب سی جیت تھی۔ حمزہ نے سختی سے مٹھی بھینچی اور دانت پیس لیے۔ دل چاہا کہ وہیں اس کا گلا دبا دے، مگر ارد گرد کے نظارے اور لوگوں کی نظریں اس کے راستے میں دیوار بن گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور انجن سٹارٹ کیا، مگر اندر ہی اندر غصہ انگاروں کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے آفس آ گیا تھا اور اپنے آفس کے وسیع مگر سنجیدہ ماحول والے کیبن میں بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر فائلوں کا ڈھیر، ایک طرف لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ چہرہ غصے سے تناؤ میں اور انگلیاں کرسی کے ہینڈل پر بار بار تھپتھپا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی منظر گونج رہا تھا، بیچ سڑک پر ایک لڑکی کا تھپڑ۔ زندگی میں پہلی بار کسی عورت نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور یہ بات اسے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، وہ بھاری آواز میں بولا۔ جبران اندر آیا، مگر لب کھولنے سے پہلے ہی حمزہ کا حکم آ گیا تھا۔ میں جس روڈ سے آیا ہوں اس کی CCTV فوٹیج نکلواؤ۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس کی تمام انفارمیشن چاہیے۔ آج رات تک وہ لڑکی میرے گھر ہونی چاہیے۔ آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی بیچ چوراہے پر مجھے تھپڑ مارنے کی؟ حمزہ میر پر ہاتھ اٹھائے گی، اس کی اتنی اوقات؟ اگر میں نے اسے زمین میں زندہ نہیں گاڑا تو میرا نام بھی حمزہ میر نہیں۔ حمزہ کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا، مگر جبران نے گہری سانس لیتے ہوئے بات شروع کی۔ سر، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ ہم اس مسئلے کو کل دیکھ لیں گے، لیکن ابھی کا مسئلہ بے حد ضروری ہے۔ حمزہ نے تیوری چڑھائی۔ اب کیا پرابلم ہے؟ جبران سنجیدگی سے بولا۔ سر، میں نے آپ کی بات ایف گروپ تک پہنچا دی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے اب بیچ میں ڈیل چھوڑنے کا سوچا بھی تو ہمارے لیے بہت برا ہوگا۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور ان کے تعلقات تقریباً ہر بڑی کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے 2 پروجیکٹ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ہم نے بروقت ان کی شرط نہیں مانی تو نہ صرف یہ پروجیکٹ ختم ہو جائیں گے، بلکہ ایف گروپ والا بھی بیچ میں رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہم مارکیٹ میں کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میں یہی بتانے آ رہا تھا، وہ ہر جگہ ہمیں گندا کر دیں گے۔ کوئی بھی کمپنی ہمارے ساتھ ڈیل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گی اور 1000 بار سوچنے کے بعد بھی انکار کر دے گی، کیونکہ ایسی کمپنیز کو کوئی منہ نہیں لگاتا جو بیچ مجھدار میں ڈیل چھوڑ دیں۔ حمزہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے میز کے گرد چکر لگایا، دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کر ایک پل رکا، پھر بولا، یہ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ فضول چیز، خود کنڈیشن رکھ رہے ہیں اور جب ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ہمارے گلے کا توق بند رہے ہیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہا اور پھر جبران کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، تم پریزیڈنٹ سے میری میٹنگ فکس کرواؤ، میں خود ملتا ہوں، کیا پتہ میں بات سنبھال لوں۔ جبران محتاط لہجے میں بولا، نہیں سر، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سر، پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ آپ اسسٹنٹ کے طور پر ایک لڑکی ہی لے کر آئیں گے، تبھی وہ ملاقات کریں گے، ورنہ وہ معذرت کر رہے ہیں۔ وہ بلا وجہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اب ہم مجبور ہیں۔ حمزہ نے گہری سانس لی، جیسے ضبط کے کڑے مرحلے سے گزر رہا ہو۔ اس کی نظریں چند لمحے خلا میں رہیں، پھر وہ آہستہ سے بولا، کرو کسی لڑکی کا بندوبست، لیکن اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ مجھ سے زیادہ چپکنے یا مجھ سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو عورت ذات میرے لیے زہر کی مانند ہے۔ جبران فوراً بولا، جی سر، اور خاموشی سے باہر نکل گیا، کیونکہ جانتا تھا اس وقت اس کے باس غصے میں ہیں اور وہ بلا وجہ ان کو مزید تیش نہیں دلانا چاہتا تھا۔ حمزہ نے کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے ایک نظر کھڑکی کے باہر ڈالی۔ دھوپ تیز تھی، شہر کی مصروف سڑکیں نیچے شور مچا رہی تھیں۔ چند لمحے پہلے تک اس کے دماغ میں صرف وہ لڑکی اور سڑک والا واقعہ چل رہا تھا، مگر اب اس کے ذہن میں کمپنی اور ڈیل کی فکر نے جگہ لے لی تھی۔ کاروبار کا نقصان برداشت کرنے کا مطلب اس کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر دینا تھا، اور یہ وہ کسی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، فائل اٹھائی اور اپنے آپ سے دھیمی آواز میں بولا، فی الحال ذاتی حساب بعد میں، پہلے کمپنی کو بچانا ہے۔
روشنی اپنی خالہ کے گھر پہنچ گئی تھی اور اب بے فکر سی ان کے برآمدے میں بیٹھی تھی۔ متوسط طبقے کا صاف ستھرا مگر سادہ سا مکان۔ برآمدے کی دیواروں پر ہلکا سا پینٹ اکھڑ چکا تھا، مگر سامنے گملوں میں لگے ہرے پودے ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ دھوپ کی روشنی چھت کے نیچے آ کر نرم پڑ گئی تھی۔ روشنی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ ایک لمبا گھونٹ لے کر گلاس اپنے گھٹنوں پر رکھتی ہوئی خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بس خالہ کیا بتاؤں، آپ کے شہر کے لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ غلطی خود کرتے ہیں اور قصوروار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسا کرے بھی تو 10 لوگ کھڑے ہو کر سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے شہر کی طرح تماشا نہیں دیکھتے۔ اس کے لہجے میں واضح ناراضگی اور مایوسی تھی۔ بینش بیگم نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا اور سر ہلایا۔ ارے ہاں، یہاں بڑے لوگ ایسے ہی ہیں، لیکن تم نے کچھ کیا تو نہیں نا؟ مطلب جس طرح کا تمہاری اماں تمہارا مزاج بتاتی ہیں، ایک لمحے میں تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ ایسا تو کچھ نہیں کیا نا تم نے؟ بعد میں کوئی پریشانی نہ بن جائے۔ روشنی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور بولی، کچھ نہیں، بہت کچھ کیا ہے، اگلے کا دماغ درست کر دیا ہے، آئندہ اپنی غلطی بہت آرام سے قبول کرے گا۔ بدتمیز شخص۔ بینش بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ روشنی سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں ایک تھپڑ مار کر آئی ہوں، آئندہ کے بعد کسی لڑکی کے بنا اجازت ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ اس کے چہرے پر فخر جھلک رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے، بابا نے بھی آج مجھ سے اتنی بدسلوکی کی۔ میں تو ان سے ملنے گئی تھی، لیکن وہاں سے نکال دیا کہ جاؤ جاؤ، اب میں ان سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ دیکھو ذرا، بالکل انہیں میرا احساس نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے بیٹی اکیلی آئی ہے، خیر خیریت دریافت کرنے کی بجائے انہیں اپنی نوکری اور اپنے صاحب کی فکر ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کس بدتمیز آدمی کے پاس کام کر رہے ہیں۔ بینش بیگم ابھی جواب دینے ہی والی تھی کہ اسی پل روشنی کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے جیب سے نکال کر سکرین دیکھی۔ بابا کی کال تھی۔ یہ دیکھیں، ابھی میں نے ان کا نام لیا اور یہ کال کر رہے ہیں۔ وہ بربراتے ہوئے فون ریسیو کر گئی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ان کی آواز ابھری، کہاں پر ہو تم؟ منع کیا تھا ابھی کوارٹر سے باہر نہیں نکلنا، کچھ سامان بھی دینا تھا تمہیں۔ روشنی نے سکون سے جواب دیا، میں تو خالہ کے گھر آ چکی ہوں۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ آپ ہی بول رہے تھے کیوں آئی، اسی لیے میں گھر واپس نکل گئی۔ رحمان صاحب کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اللہ اللہ، گھر گھوڑے پر سوار رہتی ہو تم۔ واپس آؤ، مجھے کوئی سامان دینا ہے۔ سامان لے کر جاؤ، پھر پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو۔ آج صاحب گھر پر نہیں ہے، تم آ جاؤ، میں نے بھی معلومات نکالی ہے۔ روشنی نے منہ بنایا جیسے مجبور ہو کر بھی بات کر رہی ہو۔ نہیں آؤں گی، آپ نے مجھے نکالا ہے۔ رحمان صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ روشنی، آ رہی ہو یا پھر میں وہاں آ کر تمہارا دماغ درست کروں؟ روشنی نے گہری سانس لی، چہرے پر ناراضگی لیکن لہجے میں تھوڑی نرمی۔ اچھا آ رہی ہوں۔ فون بند کرتے ہی وہ گلاس میز پر رکھ کر خالہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، لو جی، ابھی کہہ رہے تھے یہاں مت آؤ، اب خود بلا رہے ہیں۔ بینش بیگم مسکرا کر بولی، بیٹا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتے ہیں، لیکن دل میں تمہاری فکر ہی ہوتی ہے۔ جاؤ لے آؤ سامان۔ روشنی نے دوپٹہ سنبھالا، جوتے پہنے اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ برآمدے سے نکلتے ہوئے وہ اب بھی بڑبڑا رہی تھی، پتہ نہیں یہ شہر والے کب سیدھے ہوں گے۔ وہ دروازے سے باہر نکلی تو گلی میں دوپہر کا سناٹا تھا، بس کہیں دور سے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی۔ دھوپ سڑک پر چمک رہی تھی، مگر اس کے قدم تیز تھے۔ بابا کی سختی اور اپنی ضد کے بیچ وہ پھر سے ایک بار واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گراج میں ہلکی ہلکی تیزاب سی دھوپ چھن کر آ رہی تھی۔ وہ بنگلے پر آ گئی تھی، ارادہ کوارٹر جانے کا تھا، مگر اچانک اس کی نظر گراج کی جانب گئی تھی۔ دھوپ گاڑیوں کے چمکتے شیشوں پر پڑ رہی تھی۔ روشنی آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہر گاڑی کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ کہیں پر مہنگی کالے رنگ کی سیڈان کھڑی تھی تو کہیں چمکتی سفید جیپ۔ گراج میں ہلکی سی ڈیزل اور پیٹرول کی ملی جلی خوشبو موجود تھی، اور کبھی کبھار کسی گاڑی کے انجن سے نکلنے والی ٹھنڈی ہوا اس کے نقاب کو ہلکا سا ہلاتی۔
وہ ایک گاڑی کے قریب جا کر کھڑی ہوئی اور اس کے شیشے میں اپنا عکس دھندلا سا دیکھنے لگی۔ ابھی وہ اگلی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے ہلکی سی آہٹ آئی۔ قدموں کی آہٹ بھاری اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل یکدم تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو سامنے حمزہ کھڑا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک تیکھی چمک۔ وہ تھوڑی دیر فریش ہونے گھر واپس آیا تھا، مگر گراج میں ہوتی ہلچل کو محسوس کر کے وہ اسی طرف آ گیا تھا۔ مگر اب سامنے کھڑی جنس لڑکی کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ روشنی نے ایک لمحے کو حیرانی اور غصے سے اس کو دیکھا، پھر رخ موڑ کر آگے بڑھنے لگی، لیکن حمزہ نے قدم بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر ہلکی جھکائی کے ساتھ سرد لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ روشنی نے کوئی جواب نہ دیا، بس بغل سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ یہی تھی کہ یہ شخص یہاں کا مالک ہے، مگر اسی پل حمزہ نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما اور اسے قریب کھڑی گاڑی سے لگا دیا۔ اس کی نظریں روشنی کے نقاب کے پار چبھ رہی تھیں۔ سچ سچ بتاؤ، میرے گھر میں کیسے آئی؟ کون ہو تم؟ لگتا ہے کوئی جاسوس ہو۔ اس کی آواز میں شک اور طنز دونوں شامل تھے۔ روشنی نے غصے سے جھٹکے کے ساتھ خود کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ پاگل ہو چکے ہو، چھوڑو مجھے، جانا ہے مجھے۔ لیکن حمزہ نے اس کی بات نظر انداز کی اور پھر سے اسے زور سے گاڑی سے لگایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ لٹل گرل، مجھے یہ ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ روشنی نے پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی آواز گراج کی خاموش فضا میں گونج گئی۔ روشنی کی آنکھوں میں تپش تھی اور وہ غصے سے بولی، تم ایک تھپڑ سے باز نہیں آئے تھے۔ ذلیل ہونا تمہاری فطرت میں ہے، ہٹو راستے سے۔ حمزہ کے چہرے پر لمحے بھر کو حیرانی چھا گئی تھی، لیکن پھر اس نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور زبردستی کھینچ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ اب تمہارا دماغ میں درست کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا نقاب نوچا۔ جیسے نقاب گرا اور روشنی کا چہرہ سامنے آیا، حمزہ کی آنکھوں میں ایک جھٹکا سا آیا۔ وہ بے اختیار بولا، تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اسی لمحے پیچھے سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ رحمان صاحب بھاگتے ہوئے گراج میں داخل ہوئے، پسینے میں شرابور، سانس پھولی ہوئی۔ وہ بلند آواز میں بولے، صاحب یہ میری بیٹی ہے، پلیز چھوڑ دیں۔ حمزہ نے پلٹ کر رحمان کو دیکھا اور اسی دوران روشنی تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل کر اپنے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے باپ کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ حمزہ کے رخسار پر اب بھی اس کے تھپڑ کا سرخ نشان باقی تھا۔ گراج کی فضا میں پچھلے لمحے کا تناؤ ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ رحمان صاحب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر حمزہ کے سامنے کھڑے تھے۔ دھوپ برآمدے کے کنارے سے جھانک کر گراج کے فرش پر سنہری دھبے ڈال رہی تھی۔ وہ بے حد عاجزی سے بولے، صاحب خدا کے لیے معاف کر دیں، یہ میری بیٹی ہے، گاؤں سے آئی ہے یہاں نوکری کرنے کے لیے، بس مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اسے کوئی سامان دینا تھا، آگے سے ایسا نہیں ہوگا، صاحب وعدہ کرتا ہوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں غصے کی سخت لکیریں ابھر آئیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، رحمان صاحب آپ کو معلوم نہیں، یہاں عورتوں کا آنا منع ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کی ہو یا باہر کی۔ یہ جگہ کوئی گاؤں کا آنگن نہیں ہے جہاں جس کا دل چاہے آ جائے۔ رحمان صاحب کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ پھر ہاتھ باندھ کر تقریباً التجا کے انداز میں بولے، صاحب خدا کا واسطہ ایک بار معاف کر دیں، یہ بچی ہے، نہ سمجھی کر گئی ہے۔ حمزہ کا لہجہ اور سخت ہو گیا، میں آپ کو نوکری سے نکال رہا ہوں۔ آج آپ نے اصول توڑا اور اوپر سے آپ کی بیٹی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کے بعد آپ کو یہاں تو کیا اس شہر میں کہیں نوکری نہیں ملے گی، بہتر ہے گاؤں واپس لوٹ جائیں۔ یہ سن کر روشنی جو چند قدم پیچھے کھڑی تھی اچانک تیزی سے آگے بڑھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور چہرہ غصے اور کرب کی امتزاج سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ اتنے بدتمیز کیوں ہیں؟ اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا، مگر آنکھوں میں ڈر نہیں تھا۔ وہ میرے بابا ہیں، ان کا کیا قصور؟ میں خود آئی تھی اور میں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے۔ اگر سزا دینی ہے تو مجھے دیں، بابا کو نہیں۔ حمزہ نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا، جیسے اس کی ضد اور ہمت کو تول رہا ہو۔ پھر ایک ہلکی مگر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا،
میری سزا تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ واپس لوٹ جاؤ۔ روشنی نے آنسو پونجے اور سنجیدگی سے بولی، میں برداشت کر لوں گی، آپ حکم کریں۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ گراج کے کونے میں لٹکی گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے سست ہو گئی تھیں۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور سیدھا کھڑا ہو کر بولا، ٹھیک ہے، کل تم میرے ساتھ ایک میٹنگ میں چلو گی، میری پرسنل اسسٹنٹ بن کر، اور اب سے تم اپنے باغ کے ساتھ ان کے کوارٹر میں ہی رہو گی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بغیر پیچھے دیکھے گراج سے نکل گیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی اور پیچھے صرف گاڑیوں کے درمیان کھڑے رحمان صاحب اور روشنی رہ گئے۔ دونوں نے ایک ساتھ لمبی سانس لی، جیسے ابھی ایک بھاری طوفان سر سے ٹل گیا۔ رحمان صاحب نے بیٹی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر اور فکر دونوں موجود تھے، جبکہ روشنی نے نظریں جھکا لیں، لیکن دل میں ایک نیا بوجھ اور آنے والے دن کی تشویش واضح تھی۔ اگلا دن نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ ریسٹورنٹ کا ماحول خوشبو اور ہلکی موسیقی سے بھرا ہوا تھا، مگر روشنی کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ حجاب میں سر جھکائے قدم قدم اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ حمزہ کے قدم پر اعتماد تھے، لیکن انداز میں سختی تھی۔ دھیمی آواز میں وہ جھک کر بولا، کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، اور اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا۔ اگر کوئی ہاتھ ملائے تو آرام سے ملا لینا، کسی پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میٹنگ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ روشنی نے ہلکا سا منہ بنایا، جیسے اسے یہ ہدایتیں ناگوار گزری ہوں، مگر خاموش رہی۔ دونوں پہلی منزل پر پہنچے، جہاں ایک لمبی میز کے گرد ایف گروپ کا پریزیڈنٹ سکندر اور ان کے 5 ممبران بیٹھے تھے۔ ریسٹورنٹ کے اس حصے میں سنہری روشنی پھیل رہی تھی اور ہر میز پر کرسٹل کے گلاس چمک رہے تھے۔ حمزہ نے مسکرا کر سب سے مصافحہ کیا۔ روشنی نے بھی دھیما سا ہاتھ ملایا، مگر اس کی نظر بار بار زمین پر جھک رہی تھی۔ وہ آ کر حمزہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سکندر صاحب کی نظریں فوراً روشنی پر رک گئیں۔ مسکراتے ہوئے ذرا طنزیہ انداز میں بولے، حمزہ صاحب، آپ کی اسسٹنٹ تو کافی خوبصورت ہے، کیوں نہ ان سے کہیں کہ اب ڈیل کی پریزنٹیشن پیش کریں؟ حمزہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک لڑکی میرے ساتھ آئے، وہ آ چکی ہے، لیکن یہ پریزنٹیشن نہیں دیں گی کیونکہ انہیں اس کا کوئی تجربہ نہیں۔ انہیں میں صرف اس لیے ساتھ لایا ہوں تاکہ آپ کا کہا پورا ہو۔ آپ جانتے ہیں میری کمپنی میں کوئی بھی لیڈی امپلائی نہیں ہے۔ سکندر نے طنزیہ کہکا لگایا، واہ، یعنی لڑکیاں ایسے بھی ہائر ہو جاتی ہیں؟ تو میڈم، کیا آپ میرے ساتھ کچھ وقت گزار سکتی ہیں؟ یہ کہتے ہی باقی ممبران ہنس پڑے، جیسے یہ کوئی مذاق ہو۔ روشنی نے پریشان ہو کر حمزہ کی طرف دیکھا، جیسے مدد مانگ رہی ہو۔ حمزہ نے اپنا چہرہ سخت رکھا اور مزید بولا، پلیز مہربانی کر کے ڈیل کی طرف آئیں اور ایگریمنٹ پر سائن کریں۔ اس طرح کی فضول باتوں سے گریز کریں، یہ میری امپلائی ہے۔ سکندر نے فوراً بات پکڑ لی، ابھی آپ نے کہا کہ انہیں کوئی کام نہیں آتا، کچھ گھنٹوں کے لیے ہائر کیا ہے، تو یہ آپ کی امپلائی کیسے ہوئی؟ یہ تو ایک عام عورت ہوئی جس سے ہم جیسے چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ روشنی کے دل پر یہ جملہ چاقو کی طرح لگا۔ آنکھوں میں آنسو اتر آئے، لیکن باپ کی نوکری کا خیال آتے ہی وہ لب بھینچ گئی۔ وہ لڑنا چاہتی تھی لیکن خود کو روک رہی تھی۔ حمزہ نے ایک لمحہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ مگر واضح الفاظ میں سکندر سے بولا، بس، بہت ہو چکا۔ وہ اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ بیٹھ کر عورت کی ذلالت برداشت کرتا۔ بے شک اسے عورتوں سے نفرت تھی، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا عورت قابل عزت ہوتی ہے۔ وہ چنگاڑتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ ڈیل اپنے پاس رکھو، کیونکہ تم ایک گھٹیا ترین انسان ہو جو عورت کو عزت نہیں بلکہ ایک انسٹرومنٹ سمجھتا ہے۔ حال میں اچانک خاموشی چھا گئی، ممبران کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حمزہ نے کرسی پیچھے دھکیلی اور اٹھتے ہوئے بولا، چلے روشنی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حمزہ ڈیل چھوڑ کر بھی اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، مگر پھر فوراً سنبھل کر اس کے پیچھے لپکی۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے وقت اس کے کانوں میں اب بھی سکندر کے طنزیہ کہکے گونج رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ کسی نے اس کی عزت کے لیے آواز بلند کی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سورج ڈھلتے ڈھلتے ایک سنہری اور نارنجی رنگ بکھیر رہا تھا۔
اور ہوا میں ہلکی ٹھنڈک گھل گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی بنگلے کے مرکزی بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ حجاب اس کے چہرے پر آدھا سا سایہ ڈالے ہوئے تھا اور آنکھوں میں ایک جھجک اور ہلکی سی گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ لان میں روشنی کی ہلکی ہلکی لڑیوں کا عکس سبز گھاس پر پڑ رہا تھا۔ اسی وقت ایک ملازم تیزی سے بھاگتا ہوا آیا۔ سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اچانک چونک کر بولا، آپ رحمان صاحب کی بیٹی ہیں نا؟ اس نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ملازم کے چہرے پر فوراً ایک فکر مندی ابھر آئی۔ بی بی جی، آپ یہاں سے چلی جائیں، صاحب بہت غصہ کریں گے اگر آپ کو دیکھ لیا۔ وہ رکی، پھر نرم مگر مضبوط لہجے میں بولی، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ملازم نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ جائیں، بہتر یہی ہے۔ اس نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر دوبارہ بولی، جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دیں، کہاں ہے وہ؟ ملازم ابھی لب کھولتا ہی تھا کہ سامنے سے حمزہ تیز قدموں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ اس کا قد بلند، چہرے پر ایک بے تاثر سی سختی اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ وہ قریب آتے ہی بلند آواز میں بولا، یہاں ہوں میں، کیا بات ہے؟ وہ ملازم کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھی اس کی طرف بڑھی۔ آواز میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، مگر الفاظ صاف نکلے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ حمزہ نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ چند لمحے وہ خاموش رہی، جیسے سوچ رہی ہو کہ کہاں سے آغاز کرے۔ پھر آہستہ سے بولی، جس طرح آپ نے کل ایک اچھے مرد ہونے کا ثبوت دیا، اسی طرح میں بھی چاہتی ہوں کہ ایک اچھی لڑکی ہونے کا ثبوت دوں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور شرمندگی کا امتزاج تھا۔ میں نے آپ پر 2 بار بلا وجہ ہاتھ اٹھایا۔ مجھے لگا آپ بھی امیر آدمیوں کی طرح خودسر اور بدتمیز ہوں گے، جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، لیکن آپ بالکل الگ ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولی، تھینک یو سو مچ، میری عزت رکھنے کے لیے، اور معاف بھی کر دیں میرے ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ حمزہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی حیرت کی جھلک آئی۔ وہ بولا، پہلی لڑکی ہو جو اتنی آسانی سے اپنی غلطی مان رہی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ جب انسان غلطی کرے تو ماننا چاہیے۔ پھر ایک لمحے کو جھجک کر بولی، ویسے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں، کہو۔ حمزہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ بولی، آپ عورتوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ حمزہ کی نظریں لمحے بھر کے لیے سخت ہو گئی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، کیونکہ عورتیں دھوکے باز ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رخ موڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت، دکھ اور سوال سب ایک ساتھ ابھر آئے، پھر آہستہ سے پلٹی اور خاموش قدموں سے بنگلے سے باہر نکل گئی۔ شام کی ہوا میں اس کے دل کی الجھن جیسے اور بھی بھاری ہو گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس نے پورا ہفتہ اپنے باپ کے کوارٹر میں ہی گزارا تھا اور اب وہ یہاں سے رخصت ہو رہی تھی۔ شام کے وقت بنگلے کے باہر ہلکی روشنیوں کا سا سما تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور آسمان پر گہرے سنہرے اور ہلکے نیلگوں رنگ بکھرے تھے۔ وہ گیٹ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک ملازم تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، مگر چہرے پر اجلس صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ہلکی سی چونکی اور رک گئی۔ بی بی جی، صاحب نے آپ کو اندر بلایا ہے، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک پل کے لیے اسے حیرت سے دیکھا۔ دل میں عجیب سا سوال ابھرا، مگر پھر خاموشی سے سر ہلایا اور واپس اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کے قدموں کی آہٹ سنگ مرمر کے فرش پر ہلکی سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ لاؤنج کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ چہرے پر وہی سنجیدگی اور نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب پہنچی اور آہستہ سے بولی، جی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے ذرا سا سر اٹھایا، ایک نظر اس پر ڈالی اور مختصراً سر ہلایا۔ ہاں بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ تھوڑی جھجکی، مگر پھر پاس والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر ہلکا سا دباؤ ڈال رہی تھیں۔
وہ اس کے انداز کو دیکھ کر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تم نے کہا تھا تم نے جاب شروع کی ہے؟ وہ پلکیں چپکاتے ہوئے بولی، جی، ایک ریسٹورنٹ میں کیش کاؤنٹر پر۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہاں تک پڑھا ہوا ہے تم نے؟ انٹر کیا ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ باہر باغ میں جھینگروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ ہلکا سا آگے کو جھکا اور صاف لہجے میں بولا، دراصل مجھے ایک پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، کیا تم میری بن سکتی ہو؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے اس کو دیکھا، پھر ذرا سا ہنستے ہوئے بولی، آپ کو تو لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ بابا بتا رہے تھے آپ عورتوں کو منہ تک نہیں لگاتے، نفرت کرتے ہیں۔ وہ مسکرایا نہیں بلکہ سیدھے لہجے میں بولا، ہاں مجھے عورتوں سے نفرت ہے۔ پھر تھوڑا رکا اور آہستہ سے بولا، لیکن تمہاری بات الگ ہے۔ وہ فوراً چونک گئی۔ کیوں؟ میری بات کیوں الگ ہے؟ آخر مجھ میں ایسا کیا ہے؟ اس نے چند لمحے اس کو غور سے دیکھا جیسے جواب سوچ رہا ہو، پھر نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، شاید اس لیے کہ تم نے معافی مانگنے میں ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ تم نے اپنی غلطی تسلیم کی اور یہ کمی عورتوں میں دیکھا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں، غلطی کی ہے تو معافی مانگنی چاہیے۔ وہ لمحے بھر خاموش رہا، نظریں اس کی آنکھوں میں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، پھر بس اتنا بولا، تم کافی کائنڈ ہو اور بہت مختلف۔ وہ بھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، کیا آپ مجھے پسند کرنے لگے ہیں؟ حمزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت پھر ایک نرم سی سنجیدگی اتر آئی۔ چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے سر ہلایا، ہاں، شاید زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی ایسی ملی ہے جسے بات کرنے کو دل چاہتا ہے، ورنہ تم نے ٹھیک سنا ہے، میں عورتوں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی بلکہ ایک پرانی تھکن کا رنگ تھا۔ وہ آگے جھک کر بولا، دراصل میری ماں میرے پیدا ہونے کے بعد مجھے چھوڑ کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ خالہ جنہیں میں ماں سمجھتا تھا، انہوں نے بھی اپنے فائدے کے لیے مجھے چھوڑ دیا اور ماڈلنگ کی دنیا میں چلی گئی۔ جس لڑکی کو میں نے دل دیا اس نے بھی دھوکہ دیا اور ہر دھوکہ عورت کی طرف سے ملا۔ آہستہ آہستہ نفرت میری فطرت کا حصہ بن گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ایسی دوبارہ ملی جس میں بھروسہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ طنز تھا نہ ترس، بس ایک سنجیدہ نرمی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، لیکن ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی حمزہ صاحب۔ آپ کی زندگی میں جو آئیں وہ شاید غلط تھیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی ہر عورت ویسی ہے۔ حمزہ نے اس کی بات پر لمحے بھر سوچا، پھر دھیرے سے بولا، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ قسمت کو ایک بار پھر آزمایا جائے۔ تو کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا چاہو گی؟ وہ چونکی، کس طرح شامل ہونا ہے؟ حمزہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی مگر نرمی سے بھری ہوئی۔ شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے لیے ایک بیوی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، اور بدلے میں صرف یہ چاہوں گا کہ تم بھی کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ اس نے باتوں کو گھمایا نہیں تھا، جو دل میں آیا وہ زبان سے کہہ دیا تھا۔ وہ مسکرائی جیسے اس کی سنجیدگی کے پیچھے کی نیت کو محسوس کر چکی ہو۔ میری ایک شرط ہے۔ حمزہ فوراً بولا، ہاں بولو۔ میرے بابا کو آپ کبھی نوکری سے نہیں نکالیں گے، بلکہ انہیں نوکری کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں چاہتی ہوں آپ انہیں اپنے باپ کی طرح رکھیں۔ حمزہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو میرا فرض ہوگا، وہ شرارت سے بولی، اور آپ کو میرا رشتہ لے کر میرے گاؤں آنا ہوگا، پراپر طریقے سے۔ حمزہ نے کہکا لگایا جو اس کے سخت مزاج چہرے پر پہلی بار خوبصورت لگا۔ راضی ہوں۔ کمرے کا ماحول جیسے بدل گیا ہو، سخت سنجیدگی کی جگہ ایک نیا اطمینان آ گیا تھا۔ باہر درختوں کی شاخوں پر بیٹھے پرندے شام کی آخری آوازیں نکال رہے تھے، اور اندر دو لوگ اپنے ماضی کے زخم ایک دوسرے کے وعدوں سے بھر رہے تھے۔ وہ اس کی خاطر اپنی اتنی بڑی بڑی ڈیلز ٹھکرا چکا تھا، تو کیا وہ اس کو اپنا نہیں سکتی، جو عورت کو قابل نفرت سمجھنے کے باوجود عزت دے گیا تھا؟ ہر انسان کا ماضی اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ہر تعلق پہلے سے بنے ہوئے خوف اور نفرت کے سانچے میں نہیں ڈھلتا۔ اگر ایک دل سچائی سے بڑھ کر ہاتھ بڑھائے تو دوسرا دل چاہے کتنا ہی زخم خوردہ ہو، آخرکار اسے تھام ہی لیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔